ذرا تصور کریں، سمندر کے بیچ ایک ایسا جزیرہ جہاں ہر قدم پر تاریخ کے راز چھپے ہوئے ہیں، ایک ایسا ملک جسے کبھی سونے کی سرزمین کہا جاتا تھا، جہاں گھنے جنگل، قدیم مندر اور پراسرار کہانیاں آج بھی زندہ ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، اور جہاں کی پہاڑیوں میں صدیوں پرانی تہذیبوں کے آثار آج بھی تاریخ کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی سرسبز وادیاں اور نیلا سمندر ہر آنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ کبھی یہ جزیرہ طاقتور بادشاہتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، پھر یہاں پرتگالی، ڈچ اور برطانوی حکمرانوں نے بھی حکومت کی۔ یہ ملک اپنی چائے، ثقافت اور تاریخی مقامات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر یہاں کی اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پراسرار ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس ملک کا نام جانتے ہوں گے، یہ ہے سری لنکا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ملک کے چند حیران کن رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ سری لنکا جنوبی ایشیا میں واقع ایک منفرد جزیرہ نما ریاست ہے۔ اس کا سرکاری نام ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا ہے۔ یہ ملک مکمل طور پر سمندر میں گھرا ہوا ہے، اسی لیے اس کی کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ زمینی سرحد نہیں ملتی۔ آج جسے ہم سری لنکا کے نام سے جانتے ہیں، سری لنکا کی تاریخ کئی سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ ابتدا میں یہاں سنہالی بادشاہوں کی حکومت تھی، پھر 1505 میں پرتگالی یہاں آئے اور ساحلی علاقوں پر قابض ہو گئے۔ بعد میں 1658 میں ڈچ طاقت نے انہیں ہٹا کر حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد 1796 میں برطانیہ نے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا اور اسے سیلون کے نام سے اپنی کالونی بنا لیا۔ بالآخر ایک طویل جدوجہد کے بعد 4 فروری 1948 کو سری لنکا آزاد ہو گیا اور 1972 میں اس کا سرکاری نام سیلون سے بدل کر سری لنکا رکھ دیا گیا۔ سری لنکا کے سب سے قریب ترین ملک بھارت ہے، اور بھارت سے صرف 1 گھنٹے کی فلائٹ میں اس خوبصورت جزیرے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سری لنکا کی کل آبادی تقریباً 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں تقریباً 60ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 67,240 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 120واں بڑا ملک ہے۔ ناظرین، سری لنکا خاص طور پر اپنی چائے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی مشہور گولڈن ٹپس چائے اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ 1 کلو کی قیمت تقریباً 50,000 پاکستانی روپے ہے۔ سری لنکا کی معیشت میں چائے کی کاشت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ملک بڑی مقدار میں چائے پیدا کرتا ہے اور اسے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں برآمد کرتا ہے۔ خاص طور پر یورپ اور برطانیہ میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ سری لنکا میں ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے جسے دنیا بھر میں کوہ آدم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ تقریباً 7,359 فٹ بلند یہ پہاڑ سری لنکا کے مشہور ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 5,000 سے زیادہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ چوٹی پر ایک بڑا قدم کا نشان موجود ہے جسے مختلف مذاہب کے لوگ مقدس سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نشان حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ بدھ مت کے پیروکار اسے بدھ سے جوڑتے ہیں، جبکہ ہندو اسے بھگوان شیو سے منسوب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اسی پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ اس مقام کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مقام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے ہر سال 3 لاکھ سے زائد افراد اس جگہ کو دیکھنے اور زیارت کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ سری لنکا کے لوگ بظاہر سادہ اور عام نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ محنتی اور مضبوط ارادوں کے مالک ہیں۔ سری لنکا میں زیادہ تر لوگ درمیانے معاشی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے بزرگوں کا بے حد احترام کرتے ہیں اور معاشرے میں مل جل کر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سری لنکا مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا گھر ہے۔ یہاں بدھ مت ماننے والوں کی تعداد تقریباً 70% ہے، جبکہ ہندو مت تقریباً 12%، اسلام تقریباً 10% اور باقی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تاہم ماضی میں 1983 سے 2009 تک سنہالی اور تامل برادریوں کے درمیان ایک طویل خانہ جنگی جاری رہی، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ لیکن اب صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے اور ملک میں امن قائم ہو چکا ہے۔
कई दहाइयां पहले बड़ी तादाद में तमिल लोग हिंदुस्तान से काम की तलाश में श्रीलंका आए और फिर यहीं आबाद हो गए। आज श्रीलंका में तमिल आबादी तकरीबन 16 लाख है और वो तिजारत और कारोबार में अहम किरदार अदा करते हैं। बुद्ध मत के फैलाव की वजह से श्रीलंका में जगह जगह बुद्ध के मुजस्मे और कदीम मंदिर नजर आते हैं। ये मजहब तकरीबन 2500 साल पुराना है। बुद्ध मत एक कदीम मजहब है जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी। श्रीलंका में बुद्ध मत को बहुत एहतराम हासिल है। अगर कोई रिहायशी या गैर मुल्की बुद्ध के मुजस्मे की बेहुरमती करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है और बाज़ सूरतों में गैर मुल्की को मुल्क बदर भी किया जा सकता है। श्रीलंका में पाकिस्तानियों की एक छोटी सी कम्युनिटी भी मौजूद है। अंदाजों के मुताबिक यहाँ तकरीबन 6500 पाकिस्तानी मेमन रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक कराची से है, जबकि तकरीबन 800 दीगर पाकिस्तानी शहरी भी मुख्तलिफ कारोबार और मुलाजमतों के सिलसिले में यहाँ मुकीम हैं। श्रीलंका की मशहूर और खूबसूरत मसाजिद में से एक लाल मस्जिद है। इस मस्जिद का असल नाम जामे अल्फार मस्जिद है, जो कोलंबो शहर में वाक़ है। ये मस्जिद 1908 में तामीर की गई थी और अपने मुनफरिद सुर्ख और सफ़ेद डिज़ाइन की वजह से बहुत मशहूर है। नाजरीन, श्रीलंका ने दुनिया को कई अजीम क्रिकेटर्स भी दिए हैं। इनमें मुथिया मुरलीधरन, कुमार संगकारा और लसेत मलंगा खास तौर पर मशहूर हैं। मुरलीधरन को दुनिया के कामयाब तरीन बॉलर्स में शुमार किया जाता है, जबकि कुमार संगकारा को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक समझा जाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं। इसकी एक मिसाल 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होने वाला हमला भी है। इस वाक़े के बावजूद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखे। श्रीलंका ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 में अर्जुना रानाटुंगा की क़यादत में जीता, जिसके बाद ये टीम पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गई। श्रीलंका का सरकारी दारुल हुकूमत श्री जे वर्धने पोराकोटे है, जो हुकूमत और पार्लियामेंट का मरकज है। लेकिन नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीलंका के सबसे बड़े और मशहूर शहर कोलंबो में, जो इस मुल्क का असल तिजारती और इक्तसादी मरकज समझा जाता है। इस शहर की साफ सुथरी सड़कें, जदीद इमारतें और समंदर के किनारे फैला हुआ खूबसूरत मंजर हर आने वाले सयाह को हैरान कर देता है। कोलंबो में एक शानदार टावर भी मौजूद है, जिसे नीलम कोलोना या लोटस टावर कहा जाता है। तकरीबन 351 मीटर बुलंद ये टावर कमल के फूल से मुतासिर होकर बनाया गया है। यहाँ से पूरे शहर का दिलकश मंजर देखा जा सकता है, इसीलिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। अब हम चलते हैं कोलंबो के एक और मशहूर मकाम गंगा रामाया मंदिर की तरफ। ये श्रीलंका के अहम बुद्ध मत मंदिरों में शुमार होता है। इस मंदिर के अंदर और बाहर बुद्ध के बेशुमार खूबसूरत और रंग बिरंगे मुजस्मे मौजूद हैं, जो इसकी शानो शौकत में मजीद इजाफा करते हैं। दुनिया भर से लाखों सयाह हर साल इस तारीखी मंदिर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। कोलंबो शहर समंदर के किनारे वाक़ है और अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से सयाहों के लिए एक खास कशिश रखता है। अगर आप कोलंबो आएँ तो यहाँ की सबसे बड़ी और मसरूफ मार्केट पीटा मार्केट ज़रूर देखें। यहाँ आपको सस्ती कीमतों पर तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात। इसी इलाके में फ्लोटिंग मार्केट भी मौजूद है, जो एक खूबसूरत नहर के किनारे बनाई गई है और सयाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम समझी जाती है। नाजरीन, श्रीलंका की 2 सरकारी ज़बानें सिन्हाला और तामिल हैं, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ी भी आम तौर पर बोली जाती है, इसलिए सयाहों को यहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। श्रीलंका एक इंतहाई सरसब्ज़ो शादाब मुल्क है। जहाँ भी आप नज़र डालें आपको हरे भरे जंगलात, खूबसूरत आबशारें, दरिया और झीलें नजर आएंगी। लेकिन ज़्यादा बारिशों की वजह से कभी कभार यहाँ सैलाब भी आ जाते हैं। चूँकि इस वक्त श्रीलंका के कुछ इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है, इसलिए हुकूमत इमदादी कार्रवाइयाँ करके मुतासिरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करती है। अब आइए श्रीलंका के एक तारीखी मकाम का रुख करते हैं, जिसे सेगेरिया कहा जाता है। ये तकरीबन 1600 साल पुराना किला है, जो एक बुलंद चट्टान के ऊपर तामीर किया गया था। ये चट्टान ज़मीन से तकरीबन 660 फुट बुलंद है। चोटी तक पहुंचने के लिए सयाहों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो चारों तरफ फैले हुए सब्ज जंगलात और खूबसूरत मनाजिर तमाम थकन को दूर कर देते हैं। ये किला दरअसल 5वीं सदी में बादशाह कशीप ने तामीर करवाया था।
آج یہ جگہ سری لنکا کے مشہور سیاحتی مقامات میں شمار ہوتی ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ سری لنکا میں شادیاں بہت رنگین اور خوشی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق شادی کی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ روایتی لباس پہننا پسند کرتے ہیں، جبکہ شادی کی تقریبات میں موسیقی، رقص اور لذیذ کھانوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سری لنکا اپنے خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں کے کھانوں میں مسالوں کا خاص استعمال کیا جاتا ہے۔ سری لنکا کی مشہور ڈشز میں رائس اینڈ کری، ہاپرز اور کوٹو روٹی شامل ہیں۔ یہ کھانے نہ صرف مقامی لوگوں میں بلکہ سیاحوں میں بھی بہت مقبول ہیں۔ یہاں کی چائے کی طرح یہاں کا کھانا بھی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سری لنکا میں ہاتھیوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ماضی میں انہیں کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ آج کل زیادہ تر تہواروں اور ثقافتی تقریبات میں ہاتھیوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ سری لنکا میں ہاتھیوں کے تحفظ کے لیے حکومت کے پاس ان کی باقاعدہ رجسٹری موجود ہوتی ہے۔ کولمبو میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی آبادی موجود ہے۔ یہاں آپ کو حلال کھانا اور مساجد آسانی سے مل جاتی ہیں۔ سیاح عموماً کولمبو کے خوبصورت ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں جو سمندر کے کنارے بنائے گئے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں کولمبو کے ساحل سیاحوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ سری لنکا کو تعلیم کے میدان میں بھی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں شرح خواندگی تقریباً 92 سے 95% کے درمیان ہے۔ ملک کی مشہور یونیورسٹیز میں کولمبو یونیورسٹی اور سری جے وردھنے پورا یونیورسٹی خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں نقل و حمل کا نظام بھی کافی بہتر ہے۔ یہاں کشادہ سڑکیں، جدید بسیں، رکشے، کاریں اور ٹیکسیاں آسانی سے دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے سفر کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ سری لنکا کا سب سے بڑا اور مصروف ہوائی اڈہ بندرنائیکے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو کولمبو کے قریب واقع ہے۔ ملک کی زیادہ تر بین الاقوامی پروازیں اسی ہوائی اڈے پر اترتی ہیں۔ اگر آپ قدرت کے خوبصورت مناظر دیکھنا چاہتے ہیں تو سری لنکا کی ٹرین کا سفر ضرور کریں۔ یہ ٹرین سرسبز و شاداب جنگلات، چائے کے باغات اور بلند پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے، جس کا منظر سیاحوں کو حیران کر دیتا ہے۔ سری لنکا سے بھارت کے درمیان بھی ایک دلچسپ ریلوے راستہ موجود ہے، جسے پمبن برج کے ذریعے سمندر کے اوپر سے گزرنے والی ٹرین کے لیے جانا جاتا ہے۔ پاکستان سے سری لنکا کا 30 دن کا وزٹ ویزا نسبتاً آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ایئر لائنز کے ذریعے آپ کولمبو کے لیے پرواز لے سکتے ہیں اور چند گھنٹوں میں سری لنکا پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سری لنکا کی سالانہ جی ڈی پی تقریباً $100 بلین کے قریب ہے اور فی کس آمدنی تقریباً $4300 ہے۔ چند سال پہلے یہ ملک شدید معاشی بحران کا شکار بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ادویات اور روزمرہ ضروریات حاصل کرنے میں بھی مشکلات پیش آئیں، لیکن اب حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ معیشت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے اور کاروباری سرگرمیاں بھی دوبارہ بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص سری لنکا جا کر کام کرنا چاہے تو وہاں مختلف شعبوں میں نوکریوں کے مواقع موجود ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی وہاں بزنس اور تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں، جیسے کپڑوں کی تجارت اور امپورٹ ایکسپورٹ۔ اس کے علاوہ ہوٹل، ریسٹورانٹ، آئی ٹی اور انگلش ٹیچنگ کے شعبوں میں بھی نوکریاں مل جاتی ہیں۔ تاہم سری لنکا میں زیادہ تر غیر ملکی ملازمت کے بجائے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سری لنکا کے بارے میں ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ملک کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔